الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عروس الادب سے مفعول بہ کا استعمال پڑھیں گے، نیز چند جملوں کی ترکیب بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفعول بہ کا استعمال۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف ہے، اسے یاد رکھیں۔ مفعول بہ کا استعمال: نمبر 1، مارا میں نے زید کو، پیا تو نے پانی، پڑھا میں نے خط۔ اب نمبر 2 میں ہے ضربت زیدن، شربت الماء، قرأت المکتوبہ۔ اب بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھو، پہلے نمبر کے اردو جملوں میں زید، پانی، خط، یعنی مارا میں نے زید کو اس جملے میں زید، پیا تو نے پانی اس جملے میں پانی، پڑھا میں نے خط اس جملے میں خط، یہ تینوں لفظ مفعول بہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے عربی جملوں میں، یعنی ضربت زیدن میں زید اور زیدن الماء المکتوبہ، یعنی ضربت زیدن میں زید، شربت الماء میں الماء، قرأت المکتوبہ میں المکتوبہ، یہ تینوں بھی مفعول بہ ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے عربی جملوں میں زیدن الماء المکتوبہ، یہ تینوں بھی مفعول بہ ہیں۔ لیکن چونکہ عربی میں مفعول بہ پر زبر پڑھا جاتا ہے، اس لیے عربی جملوں کے ان تینوں مفعول بہ پر زبر استعمال کیا گیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ عربی میں مفعول بہ پر زبر آتا ہے، فتحہ آتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذیل میں چند جملے لکھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ مع ترکیب یاد کر لو۔ آئیے ہم ترجمہ اور ترکیب کرتے ہیں اور آپ اسے اچھی طرح سے سن کر یاد کر لیں۔ نمبر 1 میں ہے قرأت القرآن، اس کا ترجمہ ہے تو نے قرآن پڑھا۔ قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا۔ اس کی ترکیب ہوگی قرأت فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، تائے مفتوحہ ضمیر بارز اس کا فاعل، القرآن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2، شربت الماء، اس کا معنی ہے میں نے پانی پیا۔ شربت الماء، میں نے پانی پیا۔ اس کی ترکیب ہوگی شربت فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الماء مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3، قرأت الکتابہ، اس کا ترجمہ ہے میں نے کتاب پڑھا۔ ترکیب ہوگی قرأت فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، الکتابہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4، ضربتما زیدن، اس کا ترجمہ ہے تم دونوں نے زید کو مارا۔ ترکیب ہوگی ضربتما فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اس میں تما ضمیر بارز اس کا فاعل، زیدن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5، سمعت المکتوبہ، اس کا ترجمہ ہے میں نے خط سنا۔ مکتوب کا معنی ہے خط، لفظی معنی ہوتا ہے لکھا ہوا،
جو چیز لکھی جاتی ہے اسے مکتوب کہتے ہیں، لیکن یہاں خط کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ سمعت المکتوبہ، میں نے خط سنا۔ اس کی ترکیب ہوگی سمعت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، المکتوبہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6 قرأ القرآن، اس کا ترجمہ ہے اس نے قرآن پڑھا۔ قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا۔ ترکیب ہوگی قرأ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، القرآن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7 شریب الماء، اس کا معنی ہے ان لوگوں نے پانی پیا۔ شریب الماء، ان لوگوں نے پانی پیا۔ ترکیب ہوگی شریبو فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الماء مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8 ضرب زید حامدا، اس کا ترجمہ ہے زید نے حامد کو مارا۔ ضرب زید حامدا، زید نے حامد کو مارا۔ ترکیب ہوگی ضرب فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، زید اس کا فاعل، حامدا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9 ضربت الولدہ، اصل میں ہے ضربت الولدہ۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب ملا کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھنے کی وجہ سے ساکن کو کسرہ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ تا پہلے سے ساکن تھی، اس وجہ سے اسے کسرہ دیا گیا۔ ضربت الولدہ، اس کا معنی ہے اس ایک مؤنث نے لڑکے کو مارا۔ ترکیب ہوگی ضربت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الولد مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عربی بناؤ، اب عربی بنانی ہے۔ دیکھیں ذیل میں چند اردو جملے لکھے جاتے ہیں، ان کو غور سے پڑھو، پھر جس اسم مظہر کو فاعل یا نائب فاعل پاؤ عربی بناتے وقت اس پر ضمہ، اور جس مظہر کو مفعول بہ سمجھو اس پر فتحہ لگاؤ۔ یعنی بیان کر رہے ہیں کہ جس اسم ظاہر کو آپ فاعل سمجھو یا نائب فاعل سمجھو اس پر ضمہ لگاؤ، اور جس اسم ظاہر کو مفعول بہ سمجھو اس پر فتحہ لگاؤ۔ اب دیکھیں اردو جملے ان کی عربی بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 میں جانا اللہ نے، جانا کے لیے علیم، اللہ کے لیے اللہ، جانا اللہ نے علیم اللہ، لفظ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، جانا اللہ نے علیم اللہ، جانا اللہ نے علیم اللہ۔ نمبر 2 سنا رسول نے، سنا کے لیے سمع، رسول کے لیے رسول، سنا رسول نے سمع الرسول، سنا رسول نے سمع الرسول، کیونکہ رسول فاعل، لفظ رسول فاعل ہے اس لیے اسے مرفوع پڑھتے ہیں، اس پر ضمہ پڑھتے ہیں، سمع الرسول۔ نمبر 3 لکھا زید نے، لکھا کے لیے کتبہ، زید کے لیے زید، لکھا زید نے کتبہ زیدن، کیونکہ زید فاعل ہے اور فاعل پر ضمہ آتا ہے اس لیے ہم نے اسے مضموم پڑھا، لکھا زید نے کتبہ زیدن۔ نمبر 4 مارا حامد نے، مارا کے لیے ضربہ، حامد کے لیے حامدن، مارا حامد نے ضربہ حامدن، حامد فاعل ہونے کی وجہ سے مضموم ہے۔ نمبر 5 پیا فاطمہ نے، شریبت شریبت فاطمتو، پیا فاطمہ نے شریبت فاطمتو، فاطمتو کیونکہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ نمبر 6 مارے گئے وہ کئی مذکر، مارے گئے وہ کئی مذکر، اس کی عربی ہوگی ضربو، واو کے ساتھ، مارے گئے وہ کئی مذکر ضربو، ٹھیک ہے، اس میں جو واو ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہوگی، مارے گئے وہ کئی مذکر ضربو۔ نمبر 7 پڑھی گئی کتاب، قری الکتابو، پڑھی گئی کتاب، قری الکتابو، اس میں الکتاب نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ قریہ فعل مجہول ہے اور الکتاب نائب فاعل ہے اس لیے الکتاب مرفوع ہے، اس پر ضمہ ہے، پڑھی گئی کتاب قری الکتابو۔ نمبر 8 لکھا تو نے خط، خط کے لیے مکتوب استعمال ہوتا ہے، لکھا تو نے خط، کتبت المکتوبہ، لکھا تو نے خط، کتبت المکتوبہ۔ نمبر 9 مارا اس نے زید کو،
ضربا زیدن، مارا اس نے زید کو، ضربا زیدن، اس میں فاعل محذوف ہے جو کہ ہوا ضمیر ہے، زیدن مفعول بھی ہے۔ مارا اس نے زید کو، ضربا زیدن، زید مفعول بھی ہونے کی وجہ سے مفتوح ہے، اس پر فتحہ ہے۔ مارا اس نے زید کو، ضربا زیدن۔ نمبر 10، پیا گیا پانی، شرب الماء، تو پانی کیونکہ نائب فاعل ہے، یعنی الماء نائب فاعل ہے، اس لیے وہ مرفوع ہے۔ پیا گیا پانی، شرب الماء۔ نمبر 11، پڑھا میں نے قرآن، قرأت القرآن، پڑھا میں نے قرآن، قرأت القرآن، اس میں قرآن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے مفتوح ہے، پڑھا میں نے قرآن، قرأت القرآن۔ نمبر 12، سنا ان کئی مؤنثوں نے خط، سنا ان کئی مؤنثوں نے، سمعنا خط المکتوبہ، سنا ان کئی مؤنثوں نے خط، سمعنا المکتوبہ، سنا ان کئی مؤنثوں نے خط، سمعنا المکتوبہ۔ نمبر 13، مارا لڑکے نے، ضرب ولد، مارا لڑکے نے، ضرب ولد، ولد کیونکہ فاعل ہے اس لیے اس پر ضمہ ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، اگر کسی تعلق سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔